دہلی کے صفدر جنگ روڈ پر واقع پرائم منسٹر ہاؤس کے گرد آج معمول سے زیادہ کی سیکیورٹی کے بندوبست کیے گئے تھے۔ تبت کمانڈوز اور CRP کے خصوصی تربیت یافتہ دستے اپنے اپنے ہیڈ کوارٹر سے بطور خاص آج صبح ہی یہاں پہنچے تھے۔ ان لوگوں کو صرف حکم کی تعمیل کرنی تھی، لیکن ان کے افسران کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا دہلی پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ مشرقی پنجاب میں سکھوں کی علیحدگی پسند تحریک بڑے زوروں پر تھی۔ چند روز پہلے ہی جرنیل سنگھ بھنڈراوا اپنے مسلح ساتھیوں سمیت دربار صاحب امرتسر میں موجود مورچہ بند ہو چکا تھا۔ بھارتی انٹیلی جنس ایجنسیوں کی طرف سے ہر روز حالات بد سے بدتر ہونے کی اطلاعات آ رہی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب تبت پولیس کمانڈوز اور CRPS کے کمانڈنٹس کو 2 گھنٹوں کے نوٹس پر خصوصی تربیت یافتہ کمپنیاں دہلی روانہ کرنے کے احکامات ملے تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ شاید بھارتی دارالحکومت پر حریت پسندوں کے حملے کا خطرہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ کچھ سکھ لیڈر اپنے بیانات میں آئے روز دہلی کو نشانہ بنانے کی چتاونی دے رہے تھے، اور آخری دنوں میں تو سنت جرنیل سنگھ بھنڈارا نے بھی یہی دھمکی دے دی تھی۔ دونوں فورسز کے کمانڈنٹ نے اپنے اپنے جوانوں کو خصوصی ہدایات کے ساتھ دہلی کی طرف روانہ کیا تھا۔ ان لوگوں نے علی الصبح دہلی پہنچنے کے فوراً بعد وزیر اعظم ہاؤس کے چاروں طرف علاقوں کو اس طرح اپنے گھیرے میں لے لیا تھا کہ بادی النظر میں یہاں سے اب کوئی بھی ان کی نظروں میں آئے بغیر گزر کر پرائم منسٹر ہاؤس تک نہیں جا سکتی تھی۔ دونوں فورسز کا ایک جوائنٹ کمانڈ آفس بنا دیا گیا تھا، اور انہیں ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ انہیں کتنے عرصے تک یہاں قیام کرنا ہے۔ رات کا پہلا پہر تھا جب بھارتی GHQ سے آرمی چیف کی کار برآمد ہوئی۔ کارگو کے آگے پیچھے آرمی کمانڈوز اسکارٹ کر رہے تھے۔ جس راستے سے سفر کرتے ہوئے یہ قافلہ پرائم منسٹر ہاؤس تک پہنچا تھا، وہ زیادہ تر ویران ہی دکھائی دے رہا تھا۔ آرمی ہیڈ کوارٹر سے اسکواڈ کے ساتھ کسی جیپ کی برآمدگی نے CRPS اور تبت پولیس کمانڈوز کو مزید چوکنا کر دیا۔ انہیں اب اندازہ ہو رہا تھا کہ صورتحال ان کی توقع سے بھی زیادہ سیریس ہے، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے یہاں VIP ٹریفک بڑھنے لگی تھی۔ کالے شیشوں کی بند کاروں میں کون لوگ ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر کر پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف جا رہے تھے، انہیں اس کا تو کچھ خاص اندازہ نہیں تھا، لیکن یہ بات وہ بخوبی جانتے تھے کہ یہ سب ملک کی اہم ترین شخصیات ہیں، اور ان کی یہاں موجودگی شاید ان کی آمد و رفت کو محفوظ بنانے کے لیے ہی ضروری سمجھی گئی تھی۔ ان تمام گاڑیوں کا رخ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف تھا، جہاں خصوصی میٹنگ ہال میں وہ سب بھارتی تاریخ کا اہم فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ بھارتی وزیر اعظم کے خصوصی سیکریٹری مسٹر RP سنہا اور RA کا ڈائریکٹر کا ان کے استقبال کے لیے ہال کے سامنے موجود تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس اہم ترین میٹنگ کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس کے اسٹاف کو بھی اطلاع دینے کا تکلف نہیں کیا گیا تھا، ورنہ شاید ان حالات میں وہ معمول کی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو واپس نہ جاتے۔ گاڑیوں کی آمد میں ٹائمنگ کا خاص خیال رکھا گیا تھا، اور پہلے سے مقررہ وقت سے 5 منٹ قبل ہی تمام اہم شخصیات ہال میں موجود ہیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ جیسے ہی دیوار سے لٹکتے گھڑیال نے 2 بجے کا الارم، ہال کا ایک دروازہ کھلا اور اس سے بھارتی پرائم منسٹر مس اندرا گاندھی اکیلی ہی اندر داخل ہوئیں۔ عام حالات میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، عموماً ان کی پرسنل سیکریٹری ضرور ان کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن آج مس اندرا گاندھی نے یہ تکلف ہی نہیں کیا تھا۔
یہاں موجود مہمانوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ صبح 8 بجے کے بعد سے اب تک ایک لمحے کے لیے بھی بیڈ روم تک نہیں گئیں اور ڈنر سے فارغ ہونے کے بعد سے مسلسل سنہا اور کاؤ کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھیں، جنہوں نے بھارتی وزیر اعظم کو تفصیل سے بتایا تھا کہ جو ایڈوینچر وہ کرنے جا رہی ہیں اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اصل میں ان دونوں کی ہیلا شیری نے ہی بھارت کی مہم جو وزیر اعظم کو یہ اہم ترین فیصلہ کرنے کا حوصلہ بخشا۔ مس اندرا گاندھی، جس نے 71 میں پاکستان کو دو الگ کیا تھا، اب پاکستان پھر ایک کاری ضرب لگانا جا رہی تھی۔ شاید وہ اتنا خطرناک فیصلہ اکیلے نہ کر پاتی، لیکن ان کے روسی دوستوں نے انہیں حوصلہ دیا۔ اب آخری دورہ روس میں بھارتی وزیر اعظم مس اندرا گاندھی کو روسی صدر نے مائل کیا تھا کہ وہ پاکستان کی مشرقی سرحد پر سیاچن کے نزدیک ایک نیا محاذ جنگ کھول دیں تاکہ افغان مجاہدین کی مدد کے لیے کمر بستہ پاکستانی فوج کو الجھایا جا سکے، اور ایڈوینچر پسند مس اندرا گاندھی نے یہ تجویز مان لی تھی۔ اپنے دورہ روس سے واپسی کے بعد اس نے سیاچن سے متعلق خصوصی مطالعہ اور بریفنگ لینی شروع کی تھی۔ اس ضمن میں اس نے جنرل ایم ایل چبر سے بطور خاص 3-4 مرتبہ بریفنگ لی تھی۔ جنرل چبر تو 78 سے پاکستان پر تاؤ کھائے بیٹھا تھا، اس نے تو خود کو ایک عرصے سے اس مہم کے لیے تیار کیا ہوا تھا، لیکن ابھی تک وہ کھل کر بھارتی وزیر اعظم سے کچھ نہیں کہہ سکا۔ آخری ملاقات پر جب اچانک کسی بات پر مسکراتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نے یکدم سیریس ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دل و دماغ میں پیوست ہو جانے والی آنکھوں سے جھانکتے ہوئے کہا، کیا یہ ہمارے لیے اہم اور اسٹریٹجک علاقے پر قبضہ کرنا ممکن ہوگا؟ تو وہ بھونچکارا گیا۔ یس میڈم پرائم منسٹر، یس۔ اچانک ہی اس نے سنبھل کر اپنا اشتیاق جتایا، لیکن شاید صرف یس کہہ دینے سے مس اندرا گاندھی ہی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تک وہ استفہامیہ نظروں سے ہی ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سارا علاقہ خالی ہے، یہاں سے 150 میل دور پاکستان فوج موجود ہے، ہم انہیں شاندار سرپرائز دے سکتے ہیں، اس نے بڑے تیقن سے کہا۔ تم فوج لوگ بھی عجیب ہوتے ہو، شاید سویلین کی طرح تم تصویر کے دونوں رخ نہیں دیکھنا چاہتے، یا پھر کسی بھی مہم جوئی سے انکار کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے مس اندرا گاندھی کے عجیب و غریب جواب نے جنرل چمبر کو چکرا کر رکھ دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پرائم منسٹر اس کا مذاق اڑا رہی ہیں یا داد دے رہی ہیں۔ بہرحال روانگی سے پہلے اس نے مس اندرا گاندھی سے متعلق جو ہوم ورک کیا تھا، اس سے اندازہ ہو گیا تھا بھارتی وزیر اعظم کی بخوبی یہی ہے، وہ بھی دل کی بات زبان پر نہیں لاتی اور دوسرے کا اندیہ بھانپنے میں کمال کی مہارت انہیں حاصل ہے۔ اس کو اندازہ ہو چلا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نے جنرل چمبر کے اندر سے ایڈوینچر پسند فوج افسر کو شناخت کر لیا تھا، اور بھارتی وزیر اعظم کی طرف سے کوئی اشارہ نہ ملنے کے باوجود وہ اسی نتیجے پر پہنچ گیا تھا، اس کا خواب حقیقت کا روپ دھار لے گا۔ جنرل چمبر یہ خواب 78 سے دیکھتا آ رہا تھا۔ 70 کے عشرے کے آخر میں بھی اس کی خواہش تھی کہ بھارت اس کے محاذ پر حملہ کر کے شاہراہ قراقرم کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اس نے اپنی اس خواہش کو صرف خود تک محدود نہیں رکھا تھا، اسے عملی روپ دینے کے لیے بطور خاص 81 میں بھارتی فوج کے کئی افسران اور جوانوں کو دنیا کے منجمد بڑے اعظم انٹارکٹیکا بھیجا تھا۔ ان کی روانگی بلا مقصد نہیں تھی۔ بھارتی فوج کے ان افسران نے اس سے سینکڑوں جوانوں کے ساتھ مہینوں
یہاں قیام کے بہترین حالات میں سرمائے جنگ کا تجربہ حاصل کیا تھا۔ جنرل چیمبر اس تجربے کو سیاچن پر آزمانا چاہتا تھا۔